تحقیق منہاج القرآن سندھیلیاں والی اور معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی عطا کردہ توفیق خاص سے ہم آج جناب محترم اللہ دیتا صاحب اور محترم احمد یار صاحب کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے آج کے اس پروگرام میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں، محترم اللہ دیتا صاحب اور محترم احمد یار صاحب کی والدہ ماجدہ، کیونکہ ان کے ایصال ثواب کا موقع ہے، تو گزارش کروں گا کہ جتنی دیر بھی یہاں بیٹھے یہ ذکر اذکار کرنا اور سننا یہ بھی عبادت ہے، اور پھر ایصال ثواب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، یہ کھانا پینا یہ بھی جو تقسیم ہوتا ہے یہ بھی ایصال ثواب میں ہوتا ہے۔ اور پھر میں نہایت مجھے خوشی بھی ہوئی کہ آج کے اس اجتماع میں ذکر اہل بیت کے حوالے سے مجھے حکم ملا ہے کہ ان پاکوں کا ذکر کر کر کہ اس مرحومہ کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ تو یہ ذکر اہل بیت یہ میں سمجھتا ہوں ذکر کی صورت میں سب سے حسین صورت ہے کسی کو ایصال ثواب کرنا، تو اس پر میں دوستوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ تو میں بلا تمہید اس عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جسے آیت تطہیر بھی کہتے ہیں، بلکہ یہ آیت نمبر 33 کا آخری حصہ ہے، یعنی آدھی آیت یہ ہے، آدھی آیت اس سے پیچھے ہے۔ آیت کا جو آغاز ہے وہ انما یرید اللہ لیذہب، یہاں سے نہیں ہوتا، اس سے پیچھے ہوتا، لیکن اکثر دوستوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ آیت کو ہمیشہ یہیں سے پڑھا اور سنایا جاتا ہے۔ تو پچھلی آیت کا بھی جو آدھی آیت ہے اس کا اس حصے کے ساتھ تعلق ہے، ایک نسبت ہے۔ تو اس آیت کے جو مضامین ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن ہماری گفتگو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے تک رہے گی اور ہم نے مقررہ وقت میں بات ختم کرنی ہے، تو میں آج اس آیت کے جو مضامین ہیں وہ سارے تو ڈسکس نہیں کروں گا، فقط اس آیت کا جو ترجمہ ہے اور پھر اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے رجس، تو اس لفظ کی تھوڑی وضاحت کر دوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس لفظ رجس کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو اس آیت کے کافی ساری چیزیں اس کے اندر سما جاتی ہیں، اور مقصد جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے ایک حد تک وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن آپ نے ترجمے پہ ذرا غور کرنا ہے، کیونکہ کافی ساری جو ابہام ہوتے ہیں وہ ترجمے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے ترجمے کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، ترجمہ کرتے ہوئے زیادتی کر جاتے ہیں، لیکن اب الفاظ پہ غور کریں گے تو ترجمے میں کافی سارے ابہام اشکال دور ہو جائیں گے۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ انما جو ہے یہ عربی زبان میں کلمہ حصر اسے بولتے ہیں، حصر کہتے ہیں، حصار کہتے ہیں دائرے، یعنی کہ جب گول دائرہ لگا دیں تو گول دائرے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو دائرے کے اندر ہے وہ باہر نہ جائے، باہر والا اندر نہ آئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ گول دائرہ اللہ لگا رہا ہے، انما کلمہ حصر ہے اور یہ گول دائرے کا کام دے رہا ہے۔ اللہ نے کچھ ذاتوں کے ارد گرد دائرہ لگایا تاکہ اس دائرے سے باہر والا اندر نہ آ سکے اور اندر والوں کو باہر نہ سمجھے۔ اور وہ دائرہ اللہ نے کیا لگایا، حصار کیا ہے، سنیں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔
فرمایا اے اہل بیت، بے شک اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا. اب لفظ تو ہے یرید اللہ، ارادہ یرید کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ارادہ کرنا. ارادے ہمارے ہوتے ہیں، اللہ جب ارادہ کر لے تو وہ کام ہو ہی جاتا ہے. کہ ہم ارادے کرتے ہیں، میں ارادہ کر رہا ہوں کہ میں نے یہاں سے فارغ ہو کے تو فیصل آباد سے آگے میں نے جانا ہے، میرا وہاں پہ پروگرام ہے، تو میں ارادہ کرتا ہوں کہ جاؤں گا. پتہ نہیں وہ میرا ارادہ پورا ہو پاتا ہے کہ نہیں. آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھنے کے بعد بازار جاؤں گا اور یہ شے خرید کے لاؤں گا، یہ ارادہ ہے آپ کا، پتہ نہیں ارادہ پورا ہوتا بھی ہے کہ نہیں. ہم کیونکہ بندے ہیں ناقص ہیں، ہمارے ارادے بھی ناقص ہوتے ہیں، لیکن اللہ جب ارادہ کر لے تو اللہ کے ارادے کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اپنے ارادے کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بس وہ جب چاہتا ہے کسی شے کو تو کیا فرماتا ہے؟ کن، وہ کہتا ہے ہو جا. تو اگلے لمحے کیا ہوتا ہے؟ فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے. جب اللہ نے ارادہ کر لیا مطلب یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیا فیصلہ کیا اللہ نے؟ فرمایا اے اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. کیا فیصلہ ہے؟ اب غور کیجیے گا. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا. اللہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں بھی کر دیا کہ اے اہل بیت، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ ہر طرح کے رجس سے تمہیں پاک کر دے. حالانکہ یہاں رجس سے پاک کرنے کی بات نہیں ہے. لیذھب عنکم الرجس، یذھب کا مطلب رجس سے پاک کرنا نہیں ہے، رجس سے دور رکھنا ہے. اگر یہ کہیں گے رجس سے تمہیں پاک کر دے تو مطلب کیا بنے گا؟ پاک تو اسے کرتے ہیں جو پہلے پاک نہ ہو. تو اسے کیا ثابت کرنا چاہتے؟ معاذ اللہ پہلے ناپاکی تھی بعد میں پاکی آئی؟ نہیں، بات ایسی نہیں ہے. اللہ فرما رہے اے اہل بیت، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ رجس کو تم سے دور رکھے گا. رجس دور رہے گا کیونکہ دائرہ لگا دیا نا، اس دائرے کے اندر رجس نہیں آئے گا، رجس دائرے کے باہر رہے گا. یہ اللہ نے دائرہ لگایا. اچھا آپ سنیں، اللہ رجس کو تم سے دور رکھے گا. اب میں نے کہا نا یہ اللہ نے پاک کرنے کی بات نہیں کی، پاک رکھنے کی بات کی ہے، کیونکہ پاک تو پہلے سے تھے. کیونکہ اگلا جو حصہ آیت کا وہ فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اب بعد میں یہ کہا کہ اللہ تمہیں ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. نہیں، اللہ نے پاک تو پہلے سے تھے، رجس پہلے تم رکھا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تمہیں ایسا پاک رکھے گا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اب یہ میں نے کہا نا ترجمے میں کافی ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. اچھا آپ کہیں گے پاک کرنے میں اور پاک رکھنے میں کیا فرق ہے؟ میں ایک جملے میں یہ بات سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیں کہ جب مسجد آپ بناتے ہیں نا اپنے علاقے میں، مسجد چار دیواری آ جاتی ہے، مسجد کیا مسجد کو بنانے کے بعد پہلے اس کو پاک کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کہ پانی ڈالا جا رہا ہو مسجد کو پاک کر رہے ہو؟ نہیں بھی، مسجد پہلے سے پاک ہوتی ہے اور اسے پاک رکھا جاتا ہے. مسجد کو پاک کرتے نہیں ہیں، پاک رکھتے ہیں کیونکہ پہلے سے پاک ہے. تو پاک کرنا اور ہے، پاک رکھنا اور ہے. تو اللہ یہاں پاک کرنے کی بات نہیں کر رہا، اہل بیت کو پاک رکھنے کی بات کر رہا. یہ ترجمہ ایک حد تک ہم نے کر لیا آیت کا. اب آئیے میں ڈائریکٹ اس لفظ رجس کی طرف آنا چاہتا ہوں. اس میں مضامین بہت سارے ہیں. تو اہل البیت کا لفظ آیا ہے کہ اے اہل بیت. اب اس پہ بھی بعض لوگوں کو ابہام ہوتا ہے کہ اہل بیت کون ہے. تو بعض لوگوں نے اہل بیت صرف ازواج مطہرات کو مراد لیا ہے، وہ بھی ایک طبقہ ہے، ان کے بھی اپنے دلائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات میرے آقا کی جو پاک بیویاں ہیں اس سے مراد ہو. تو بعد نے کہا کہ نہیں، اہل بیت سے مراد 5 تن پاک ہیں، جس میں میرے آقا کی ذات پاک، مولا علی شیر خدا علیہ السلام، حسنین قریباً سیدہ کائنات علیہ السلام، وہ صرف وہ اہل بیت ہیں. تو یہ مختلف نظریات ہیں. تو میں ایک موٹی سی بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جنہوں نے کہا کہ صرف ازواج مطہرات اہل بیت ہے اور کوئی نہیں ہے،
ان کے پاس بھی دلائل ہے اپنے، بغیر دلیل کے تو وہ بھی بات نہیں کرتے. اور جنہوں نے کہا کہ صرف 5 دن پاک اہل بیت ہیں، ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں. لیکن قرآن اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے کہ اہل بیت کون ہیں. ان آیات کا شان نزول، جو آیت میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 33 پڑھی ہے، اس کے پیچھے آیت نمبر 32 ہے، پھر 31 ہے، پھر 30 ہے، 29 ہے، 28 ہے. یہ ساری آیتیں قرآن مجید میں آ کر 28 نمبر آیت سے پڑھیں. یا ایھا النبی قل لازواجک، اللہ بات ہی آقا کی ازواج مطہرات سے کر رہا ہے. اے میرے نبی کی گھر والیوں، یہاں سے بات شروع کر کے یہ تقریباً 6-7 آیتیں ازواج مطہرات کے عنوان سے، ان سے اللہ بات کرتے ہوئے، یہ ہر آیت کا آغاز ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے. حتیٰ کہ جو آیت تطہیر ہے اس کا آغاز بھی ازواج مطہرات کے ذکر سے ہو رہا ہے. آپ کہیں وہ کیسے؟ اچھا آپ دیکھیں شروع کہاں سے ہوتی ہے آیت؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اب پوری آیت تو یہ ہے. اب آیت شروع کہاں سے کہ اللہ نے آیت تطہیر کی، جو لوگ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال دیتے ہیں معاذ اللہ، ان کے لیے تو بڑی قابل توجہ یہ بات ہے. اللہ نے بات شروع کی وَقَرْنَا، کرنا کیا ہے؟ یہ جمع مؤنث ہے، مطلب خواتین سے بات ہو رہی ہے، اور خواتین بھی 2 سے زیادہ. جمع عربی میں 2 سے زیادہ ہو تو پھر جمع کا صیغہ آتا ہے. کرنا، پھر بیوتکنا، پھر تبرجنا، یہ سارے جمع مؤنث کے صیغے ہیں. تو مطلب کیا؟ اللہ بات کر رہے ہیں ازواج مطہرات سے. تو بات کرتے کرتے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس آیت میں اور آیت تطہیر میں سے ازواج مطہرات کو خارج کر دینا، یہ تو قرآن کی نفی ہے. قرآن کی نفی ہو جائے گی. آیت کا جو سبب نزول ہے وہ تو ازواج مطہرات ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف ازواج مطہرات ہیں یہ بھی مغالطہ ہے. قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. جنہوں نے کہا صرف ازواج مطہرات اور کوئی نہیں، ان کے لیے بھی قرآن یہاں پہ ایک پیغام دے رہا ہے. تو جمع مؤنث کے صیغے سے اللہ نے بات کی ہے 4-5 دفعہ اسی آیت میں، لیکن جب تطہیر کی بات کی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. جمع مؤنث سے بات آ رہی تھی، اچانک جمع مذکر یعنی مردوں کا ذکر آ گیا، اور مرد بھی 2 سے زیادہ ہو تو پھر جمع کا صیغہ آتا ہے. اور جب عربی زبان کا قاعدہ ہے جمع مذکر کے صیغے میں مرد ہوں، خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں، لیکن جمع مؤنث کے صیغے میں مرد نہیں آتے، صرف خواتین رہیں گے. اب اللہ نے یہاں اسی آیت میں ازواج مطہرات کو اور پھر 5 تن پاک دونوں کو اہل بیت میں شامل رکھا ہے. اب 5 تن پاک علیہم السلام وہ بھی اہل بیت، اور ازواج مطہرات بھی میرے آقا کی اہل بیت ہے. اب یہ تو قرآن مجید سے یہ مسئلہ اللہ نے حل کر دیا. اب میں اس کو زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اگلا جو حصہ ہے جس پہ میں نے زیادہ بات کرنی ہے تو وہ ہے لفظ رجس. اس کو آپ نے تھوڑا توجہ سے سننا ہے، اس میں بڑی خاص باتیں آئیں گی. تو اللہ نے فرمایا اے اہل بیت، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا. یہ رجس ہے کیا؟ رجس کہتے کس کو ہے؟ رجس تو عربی کا لفظ ہے، تو اس کا یہاں پہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے لیذھب کا ترجمہ کیا دور رکھے گا، یرید اللہ کا ترجمہ کیا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اس طرح رجس کا بھی کوئی نہ کوئی معنی ہوگا. آئیے اس کا رجس عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی ایک نہیں ہے، زیادہ ہے. اگر آپ عربی لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، المفردات کو پڑھ کے دیکھیں، امام راغب اصفہانی کی بڑی اہم ترین کتاب ہے. امام غزالی فرمایا کرتے تھے کہ جس نے المفردات کو نہیں پڑھا اسے قرآن کے الفاظ کی سمجھ کبھی آ ہی نہیں سکتی. یہ وہ عظیم کتاب ہے المفردات. پھر المنجد کو پڑھ کے دیکھیں، سیاح کو پڑھ کے دیکھیں، پھر عربی زبان کی اور اہم کتاب ہے لسان العرب، اسے پڑھ کے دیکھیں. ہر کتاب میں رجس کے آپ کو کم از کم 8 سے 10 معنی ملیں گے. 8 سے 10 اس کے معنی بنتے ہیں. میں وہ موٹے موٹے معنی آپ کو بتا دیتا ہوں. رجس کا ایک معنی ناپاکی ہے، رجس کا ایک معنی ہے پلیدی، رجس کا ایک معنی ہے گناہ، رجس کا ایک معنی ہے میل، رجس کا ایک معنی ہے ابلیس. شیطان کو بھی قرآن مجید میں رجس کے لفظ سے بیان کیا گیا.
رزق کا ایک معنی ہے نقص اور عیب، کیونکہ یہ رزق کا ایک معنی میل بھی ہے. یہ 6-7 معنی میں نے آپ کو بتایا کہ رزق کا معنی ناپاکی بھی ہے، پلیدی بھی ہے، اس کا ایک معنی کفر بھی ہے، شرک بھی ہے. تو یہ سارے معنی جمع کر تقریباً 8 سے 10 معنی بنتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے رزق کا معنی کفر لیا ہے. اگر رزق کا معنی کفر ہو تو آیت کا مطلب کیا بنے گا؟ اے اہل بیت، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کفر کو تم سے دور رکھے گا. اگر رزق کا معنی کفر ہو تو اللہ کفر کو تم سے دور رکھے گا. اگر رزق کا معنی شرک ہو تو معنی یہ بنے گا اے اہل بیت، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ شرک کو تم سے دور رکھے گا. اگر اس کا معنی ناپاکی ہو تو مطلب بنے گا اے اہل بیت، اللہ ناپاکی کو تم سے دور رکھے گا، اللہ پلیدی کو تم سے دور رکھے گا، اللہ گناہ کو تم سے دور رکھے گا، اللہ میل کو تم سے دور رکھے گا، اللہ نقص و عیب کو تم سے دور رکھے گا، اللہ ابلیس و شیطان کو اہل بیت سے دور رکھے گا. اب یہ اس کے مختلف معنی کر دے تو آیت کے سارے مفاہیم نکل آئیں گے. یہ سارے معنی پر حق ہے. اگر کسی مفسر نے مترجم نے اس کا معنی کفر کیا وہ بھی ٹھیک ہے، کسی نے کہا شرک ہے رزق وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے معنی زیادہ ہے. کسی نے کہا اس کا معنی نقص و عیب ہے، کسی نے کہا پلیتی ہے، کسی نے کہا پاکی، کسی نے کہا گناہ ہے، کسی نے کہا رزق کا معنی شیطان ہے، ابلیس ہے. سارے معنی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے معنی زیادہ ہے. لیکن ایک معنی آج آپ کو وہ بتا دوں جو قرآن خود بیان کر رہا ہے. اور اگر قرآن کا ایک معنی یاد کر لیں، میں سمجھتا ہوں یہ سارے معنی جتنے بتائے اس ایک معنی میں آ جاتی ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اگر قرآن کا معنی یاد رکھ لیں تو باقی یاد رکھیں یا نہ رکھیں سارے معنی اس میں آ جائیں گے. آپ کہیں گے قرآن کا معنی کیا ہے؟ اب سنیے گا. اللہ فرماتا ہے اے اہل بیت، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ رزق کو تم سے دور رکھے گا. اب رزق کیا ہے؟ رزق چاہے شرک ہو، چاہے کفر ہو، چاہے ناپاکی ہو، چاہے پلیدی ہو، چاہے نقص و عیب ہو، چاہے میل ہو، چاہے گناہ ہو، چاہے اس کا معنی ابلیس و شیطان ہو، رزق جو بھی ہو. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، رب فرماتا ہے اللہ رزق کو تم سے دور رکھے گا. اب رزق کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے جو اہل بیت سے دور ہے وہی رزق ہے. جو بھی شے اہل بیت سے دور ہے وہ کیا ہے؟ رزق. اب جو بھی اہل بیت سے، اب اللہ نے فرمایا تم کیا لغت پڑھو گے، کیا تم عربی سمجھنے کی کوشش، کسی کو عربی کی سمجھ آئے گی، کسی کو نہیں آئے گی، کسی کے پاس کتابیں ہوں گی، کسی کے پاس نہیں ہوگی، تو تم نہیں یاد رکھ پاؤ گے. بس ایک بات ذہن میں رکھ لو، بولا کیا؟ بس دیکھا کرو جو اہل بیت سے دور ہے سمجھ لینا رزق ہے. اب آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں جو بھی اہل بیت سے دور ہوگا اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اچھا آج کے بعد آپ سے کوئی بندہ سوال کر لے رزق کسے کہتے ہیں تو آپ کہہ دینا جو اہل بیت سے دور ہے. اور کہے دلیل کیا ہے تو وہ قرآن دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اہل بیت سے دور ہے وہ کیا ہے؟ رزق ہے. اچھا یہ اب بعض لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں فلاں نہیں کرتے، فلاں ان کی بات کرتے ہیں فلاں نہیں کرتے. آپ کہیں گے پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، حدیث پاک میں ان کا ذکر ہے، بار بار میرے آقا نے فرمایا، قرآن میں بھی ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی اہل بیت کا عزت اور مقام اور وقار، ان کی محبت اور مودت، یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں، مصطفیٰ کے فرمان میں. تو پھر لوگ ان کا ذکر کرتے کیوں نہیں؟ بعض لوگ ان کی بات کرتے کیوں نہیں؟ ان کی یاد مناتے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں مناتے؟ یہ فیصلہ اللہ کا ہے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ نے بتا دیا جو رزق ہے میں اسے خود دور رکھتا ہوں. رزق کو اللہ نے دور رکھا ہے. اب جو جسے اللہ دور رکھے اسے بندے کیسے قریب کر سکتے ہیں؟ اس ذات کو، اس شخص کو نہیں. جسے اللہ نے دور رکھا ہے اب ہم اسے قریب نہیں کر سکتے. اب دیکھ لیں جو بھی اہل بیت سے دور نظر آئے سمجھ لینا یہ خود دور نہیں ہے، اللہ نے اسے دور رکھا ہے. یہ اللہ کا اس پہ ناراضگی ہے کہ اللہ نے اسے اہل بیت سے دور رکھ دیا جو کہ رزق ہے. اب یہ تو معنی قرآن نے سمجھ بتا دیا. اب میں قرآن مجید کی 2 آیتوں سے رزق کی تھوڑی سی وضاحت اور کرنا چاہتا ہوں تاکہ قرآن سے یہ مسئلہ ایک حد تک سمجھ میں آ جائے. قرآن مجید اس میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے مائدہ، یہ پارہ نمبر 7 ہے اور سورہ مائدہ کی آیت کا نمبر ہے 90.
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجز کے 4 معنی بتائے. رجز کیا ہے؟ 8-10 معنی میں نے لغت سے بتا دیا، اب 4 معنی قرآن بتا رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان. یہ 4 چیزیں ذکر کی اللہ نے. فرمایا کہ یہ جو پہلی بات کی انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت، والازلام اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے سال کے تیر. یہ 4 چیزیں بیان کر کے اللہ فرماتا ہے رجس ہوں. یہ 4 چیزیں رجس ہیں من اعمال الشیطان، یہ شیطانی کام ہے چاروں. تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ اللہ فرماتا ہے فاجتنبوہ، تم سارے مومن اس سے بچو. بچے کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب دیکھیں اللہ ہر مومن سے، ہر مومنہ سے فرماتا ہے کہ رجس سے بچو، شراب سے بچو، جوے سے بچو، بتوں سے بچو، ازلام سے بچو. کیوں بچے؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہر مومن سے فرمایا تم بچو. لیکن جب اہل بیت کی باری آئی تو اللہ نے ان کو الگ کر لیا. ہر ایک سے فرمایا کہ تم خود بچو. رہ گئے مصطفیٰ کے گھر والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے رجس کو دور رکھنا یہ رب کا کام ہے. اور بلکہ میں یوں جملہ بولوں کہ ہر ایک سے فرمایا کہ تم رجس سے بچو. اتنے مومن ہیں ایمان والے، لیکن رجس سے فرمایا تو اہل بیت سے بچ. ہر مومن سے فرمایا کہ تم رجس سے بچو. اور جب اہل بیت کی باری آئی، مصطفیٰ کے گھرانے کی باری آئی، رب نے رجس کو خبردار کیا، خبردار تو اس دائرے کے اندر نہیں آ سکتا. ادھر دائرہ لگا دیا اللہ. اب بعض لوگ کہتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں. اب سارے ایک جیسے ہوتے تو اللہ اہل بیت کا ذکر جو الگ سے نہ کرتا. تو اللہ نے بتا دیا باقی دنیا اور ہے، مصطفیٰ کا گھرانہ اور ہے. 4 معنی اس آیت سے سمجھ بھی آ گئے. تو 2 معنی اس کے، اور انہی 2 معنی کو آگے وداعت سے میں انہی پہ بات کو آگے ختم کرنے کی طرف لاؤں گا. تو 2 معنی وہ بھی قرآن مجید سے ہی ہے. یہ سورت کا نام ہے توبہ. یہ پارہ نمبر 11 ہے، اور پارہ نمبر 11 کی یہ تقریباً دوسری آیت ہے. اس میں اللہ نے رجس کے 2 معنی اور بتائے ہیں، اور انہی کی وضاحت میں آگے میں بات کو اختتام کی طرف لاؤں گا. تو اللہ نے یہاں ایک واقعہ بتایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پہ جانے لگے تو آقا نے جنگ سے جانے سے پہلے حضور اعلان فرماتے کہ آؤ آج اللہ کے دین کو تمہارے مال کی بھی ضرورت ہے، تمہاری جان کی بھی ضرورت ہے. تو جب آقا جانے لگے تو آقا نے اعلان فرمایا تو جو غلام تھے میرے آقا کے صحابہ سارے کے، وہ اپنا مال بھی لے کے آ گئے اور جان بھی حاضر کر دی. حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں. آقا تشریف لے گئے، لیکن کچھ پیچھے رہ کے نہیں جا سکے کسی وجہ سے. مختلف وجوہات حدیث پاک میں آئی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھجوریں پکی ہوئی تھیں، باغ لدے ہوئے تھے. تو کسی کو کھجوروں کے باغ لدے ہوئے نظر آئے تو اس نے کہا اگر میں چلا گیا جنگ پہ، پتہ نہیں کتنے دن وہاں لگتے تو یہ باغ ضائع ہو جانا ہے، تو اس کو سمیٹ لوں پھر چلا جاؤں گا. اور کوئی نئے مسلمان ہوئے تھے، بھی کلمہ پڑے ہوئے، کسی کو ہفتہ ہوا، کسی کو 10 دن ہوئے تھے، کسی کو 2 دن ہوئے تھے. اور ابھی تک مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں تو مال کے ساتھ جان بھی دینی پڑتی ہے، اور ابھی ان کا ایمان اتنا پختہ بھی نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلے گئے تو تیر لگ گیا، تلوار لگی، جان ہی چلی جائے گی، اور جان ہے تو جہان ہے. کسی کو جان جانے کے خوف نے روک لیا. آقا تشریف لے گئے. جب وہ آقا واپس آ رہے تھے تو صحابہ کو بھی پتا تھا کہ فلاں نہیں آئے. حضور بھی جانتے تھے اور اللہ کو بھی پتا تھا. ادھر بھی آپس میں باتیں ہوئی جب صحابہ کرام کی، تو فلاں آئے فلاں نہیں آئے. تو حضور جب واپس آ رہے تھے تو اللہ نے راستے میں جبریل بھیجا اور یہ آیت نازل فرمائی. یہ سورۃ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 95 ہے. اللہ نے جہاں فرمایا اے حبیب اب واپس جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے اس جنگ پر، اب آپ کے پاس وہ آئیں گے. جب آپ واپس پہنچیں گے وہ آپ کے پاس آئیں گے، قسمیں بھی میری کھائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، جا نہیں سکے تھے. تو آقا نے عرض کیا باری تعالیٰ میں تو معاف کر دوں گا، میں تو رحمت للعالمین ہوں. تو اللہ نے فرمایا حبیب اس لیے میں نے جبریل بھیجا ہے، آپ نے تو معاف کر دینا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو معاف نہ کریں. تو کیا کرنا ہے؟ اب سنیں اللہ فرماتا ہے معاف کرنا تو بڑی بات ہے. اے حبیب اگر وہ آ جائیں، میرا نام لیں، میرا ذکر کریں، میری قسمیں کھائیں، لیکن آپ نے ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے.
ان کی طرف تکنا بھی نہیں. اب یہ سارا مضمون قرآن کی آیت کے اندر ہے. اب میں آیت قرآن مجید کی پڑھتا ہوں. اب سنیں, اللہ فرماتا ہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ, اے حبیب ان قریب کچھ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. کب آئیں گے؟ اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ, جب آپ ان کی طرف واپس آ جائیں گے, جب آپ واپس اپنے مقام پہ پہنچیں گے جہاں سے گئے تھے, تو آپ کے پاس کچھ لوگ آ جائیں گے میری قسمیں کھاتے ہوئے. کیوں آئیں گے؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ, تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں. وہ آپ کے ساتھ جا نہیں سکے تھے. تو مولا میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ, اے حبیب آپ ان کی طرف توجہ بھی نہ کریں, آپ نے ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. مولا کیوں نہ دیکھوں؟ وہ قسمیں تیری کھائیں, ذکر تیرا کریں, نام تیرا لیں, بات تیری کریں, معافی مانگے, اور میں ان کی طرف دیکھوں بھی نہ. اللہ فرماتا ہے نہیں ہے, تکنا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں تکنا؟ اللہ نے آگے وجہ بتائی, فرمایا انہم رجسون, اللہ فرماتے ہیں وہ رجس ہے جو آپ کے ساتھ نہیں گئے, وہ رجس ہے. اب اللہ نے ان کو رجس کہا جو مصطفیٰ کی طرف نہیں نکلے. اب سوال یہ پیدا ہوا وہ رجس تو ہو گئے, گئے کیوں نہیں تھے؟ دو ہی وجوہات تھی. یا تو کسی کا باغ پکا ہوا تھا کھجوروں کا, یا کوئی اور پھلوں کا باغ تھا, یا کسی کو جان جانے کا خوف پیدا ہوا, رک گئے, نہیں جا سکے. اب یہاں سے پتا چلا کہ جس کے دل میں مال کی محبت ہو, قرآن کہتا ہے وہ بھی رجس ہے, اور جس کے دل میں مرنے کا خوف رہتا ہو وہ بھی رجس ہے. اب یہ دو چیزیں بھی رجس ہو گئی قرآن کے اس آیت کے تناظر میں. اب پتا چلا جس کے دل میں مال کی محبت ہو, لالچ, حوث دنیا, یہ بھی رجس ہے. جو فقط دنیا کے لیے جیتا ہو, دنیا کے لیے مرتا ہو, صبح شام دنیا اس کے ذہن میں ہو, سوچ میں ہو, فکر میں ہو, تو ہر وقت یہ سوچ وچار رکھنا اور دنیا کی جمع کرنے میں ہر وقت بندہ مدد کرے. اللہ فرماتا ہے جس کے دل میں مال کی محبت ہو یہ بھی رجس ہے, اور جس کے دل میں جان جانے کا خوف آئے یہ بھی رجس ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ مال کی محبت اور جان جانے کا خوف یہ دنیا والوں میں آتا ہے, آتا رہے گا, لیکن جو مصطفیٰ کی اہل بیت ہے, جو مصطفیٰ کا گھرانہ ہے, اللہ نے فرمایا کہ مال کی محبت یہ جان جانے کا خوف باقیوں میں آ سکتا ہے, مصطفیٰ کے گھرانے میں آئی نہیں, کیونکہ اللہ نے دائرہ لگا دیا ہے, رجس ادھر نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پڑھ لیں کہ مال کی محبت کبھی اہل بیت میں نظر نہیں آئے گی, اور جان جانے کا خوف یہ بھی اس گھرانے میں کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب یہ وجہ ہے کہ جو بھی اس اہل بیت کے در پہ آیا وہ کبھی خالی نہیں گیا, کبھی خالی نہیں گیا. اس پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام, آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے, اور دوران نماز, یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک آئی ہے, اور بھی کتب حدیث میں آئی ہے, دوران نماز ایک فقیر آ گیا. آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے, اور مسجد نبوی کا قبلہ جنوب کی طرف ہے, یعنی جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے, قبلہ ادھر جنوب میں بن رہا ہے. مولا کائنات نماز پڑھے, شمال کی طرف سے دروازہ تھا مسجد کا, تو وہاں سے بندہ داخل ہوتا ہے. تو وہ سوالی آیا اور نفل نماز پڑھ رہے تھے, فرض نماز نہیں تھی, باقی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. اب وہ آیا تو اس نے آواز دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں. تو صحابہ کرام بیٹھے تھے, کسی کی جیب میں کچھ ایسا تھا نہیں کہ ان کو اس کو فوراً دے دیتے, کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی اگر ان پڑھ کے دیکھیں تو ان کے پاس اگر دوپہر کا کھانا ہوتا تو رات کے کھانے کی فکر نہیں کرتے تھے, یعنی ہماری طرح وہ بھر بھر کے رکھنے والے نہیں تھے. تو پھر فوراً ان کی جیب میں کچھ نہیں تھا تو انہوں نے نہیں دیا. فقیر نے دیکھا کہ جو بیٹھے ہوئے انہوں نے تو نہیں دیا, آگے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اب فقیر کو تو اپنے بھوک سے طلب ہوتی ہے, یہ تو نہیں دیکھتا کہ کون کیا کر رہا ہے. اس نے دیکھا یہاں سے کچھ نہیں ملا, آگے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, چلو اس سے مانگ کے دیکھتا ہوں. اب اسے کیا پتا کہ دوران نماز کس سے مانگنا ہے کہ نہیں مانگنا, وہ فقیر ہے, اسے بھوک ہے. تو وہ آگے آیا اور مولا کائنات پہلے حالت قیام میں جب وہ قریب آیا آپ سے سوال کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مولا کائنات اس وقت رکوع میں چلے گئے, حالت رکوع میں تھے. اس نے کہا باری تعالیٰ اب تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں کہ یہاں سے ملا ہی کچھ نہیں,
ادھر اس نے کہا مولا تیری بارگاہ سے خالی جا رہا، ادھر مولا کائنات نے حالت نماز میں ہی اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے پھینک دی، اور ایک حدیث میں آتا ہے خود اتار کے پھینکی، دوسرے حدیث میں فنازع خاتمہ، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور فقیر نے خود اتار لی، وہ سمجھ گیا یہ مجھے انگوٹھی دینے لگے۔ اب یہ منظر باقی صحابہ نے بھی دیکھا جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آج مولا کائنات نے حالت نماز میں ایک عجیب کام کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا ایسا۔ تو آپس میں ان کی ایک گفتگو شروع ہو گئی، کیونکہ کوئی کہنے لگا کہ نہیں لگتا ہے علی کی نماز ٹوٹ گئی کیونکہ دوران نماز یہ ایک انوکھا کام کیا ہے۔ کسی نے کہا نہیں مولا کائنات زیادہ جانتے، انہیں پتا ہے کہ نماز کب ٹوٹتی ہے کب نہیں ٹوٹتی۔ تو کسی نے کہا نہیں آقا بیٹھے ہوئے ہیں حجر مبارک میں تو آقا سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ اٹھ کے وہاں پہنچے، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ مولا کائنات نماز سے فری ہوئے تو حضور کی خدمت میں آگے، فعلمہ ذالک، آ کے ساری بات آقا کو بتائی۔ آقا نماز میں تھا، رکوع میں گیا، فقیر آیا، میں نے انگوٹھی دے دی، حضور بتائے نماز ٹوٹی کے قائم ہوئی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، اللہ نے جبریل بھیجا اور سورہ مائدہ آیت نمبر 55 نازل ہوئی۔ اللہ نے بتایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا علی کی شان میں، فرمایا کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے، ایمان مصطفیٰ بھی تمہارا ولی ہے، اور وہ ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ایسا حال میں دیتے ہیں کہ وہ رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں۔ فنزلت علی النبی هذه الآیہ، تب یہ آیت نمبر 55 سورہ مائدہ کی مولا نے کی شان میں نازل ہوئی۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل بیت وہ گھرانہ ہے، اگر ان کے در پہ حالت نماز میں آیا وہ بھی خالی نہیں گیا۔ نماز میں نماز پڑھنے کی سوالیہ ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ اچھا یہ تو نماز تھی مولا کائنات کی۔ جنگ صفین کی بات آپ کو بتاؤں، جنگ صفین میں مولا کائنات لڑ رہے تھے، سامنے کافر آ گیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، مولا کائنات نے حملہ کیا، تلوار اس کی کٹ گئی، ٹوٹ گر گئی۔ جب وہ نہتہ ہو گیا، اب ادھر مولا کائنات نے بھی اپنی تلوار نیام میں ڈال دی، کیونکہ دشمن خالی ہاتھ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا دشمن خالی ہاتھ اور علی تلوار کے ساتھ لڑے، تو آپ نے تلوار رکھ لی نیام میں۔ اب دشمن کو پتا تھا تلوار اس نے حملہ کیا، مولا کائنات نے تلوار وار کیا، اس کی تلوار کٹ گئی۔ اب آپ چاہتے تو اگلے وار سے اس کی گردن اڑا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اب وہ حیران تھا کافر کہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ اچانک اسے خیال ہے یہ علی ہے، مولا کائنات ہے، اور اہل بیت کے بارے میں سن رکھا تھا، ان سے کچھ مانگے تو یہ خالی نہیں لوٹاتے۔ اس نے دیکھا اب سامنے موت ہے، بچتا نہیں ہوں۔ اس نے کہا چلے آج مانگ کے دیکھتا ہوں کہ علی کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے۔ اس نے کہا کہ اے علی اپنی تلوار مجھے دے دو۔ مولا کائنات نے اپنی تلوار اسے دے دی، اس کی ٹوٹ گئی تھی، آپ کے پاس تلوار سے آپ نے دے دی۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا اے علی میں تو آپ کا دشمن ہوں، آپ پہ حملہ کر رہے ہیں، دوران جنگ کے میدان میں کھڑا ہوں، اپنی تلوار مجھے دے رہے ہیں، میں آپ پہ حملہ کر سکتا ہوں، کوئی اور آپ پہ حملہ کر سکتا ہے، ایسا کیوں کیا؟ دشمن کے ساتھ ایسا رویہ، اور جنگ کے میدان میں خود اپنی تلوار دے دی ہے۔ فرمایا کہ جب آیا تھا تو دشمن تھا، لیکن اب سائل بن گیا ہے، اب سوال کر لیا نا، تلوار دے، اب سائل بن گیا۔ اہل بیت کبھی سائل کو مقتے کو خالی نہیں لوٹاتے، تو نے تلوار مانگے تو تلوار لے، اگر تلوار نہیں دوں گا تو پھر یہ مثال بن جائے گی۔ اہل بیت سے کسی نے مانگا تھا، انہوں نے خالی لوٹایا۔ تو اس کافر نے کہا اے علی ہم ایسے آپ سے دور تھے، لوگوں نے دور رکھا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا اہل بیت کتنے نوازنے والے ہیں۔ اے علی باقی باتیں بعد میں ہوگی، تلوار بھی واپس لیں، پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دیں۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس در سے کبھی کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ تو یہ ایک پہلو، کیونکہ رجس کا مال کی محبت رجس ہے، اور یہ مال کی محبت مصطفیٰ کے گھرانے میں آ ہی نہیں سکتی۔ اب جو اس کا رجس کا دوسرا معنی اس آیت سے جو واضح ہوا تھا کہ جس کے دل میں جان جانے کا خوف، وہ بھی رجس ہے۔ اب اس معنی کی تھوڑی وضاحت کر کے پھر بات کو ختم کر دوں گا۔ اس میں ایک یا دو باتیں بتا دوں۔ جان جانے کا خوف اہل بیت میں نہیں ہے، تو جس کے دل میں مرنے کا خوف نہ ہو اسی سے زمانہ ڈرتا ہے۔
اور جو مرنے سے ڈرتا ہو اس کو تو جو بھی اس کے منوانا ہو بندہ منوا لیتا ہے. یہ وجہ ہے جس کے دل میں جان جانے کا خوف نہ ہو لڑتا بھی وہی ہے اور زمانہ ڈرتا بھی اسی سے ہے. اب آپ کو اس میں دو یا ایک بات، اتنا وقت ہے ہمارے پاس، میں دو باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب دیکھیں کہ مولا کائنات اگر میدان جنگ میں دیکھیں، میں نے کہا کسی نے مانگا تو دے دیا، پھر لڑے کیسے، بہت ساری باتیں ہیں اس پر. پہلا مارکا ہوا بدر کا. اب یہ رمضان گزرا، 17 رمضان کو جو مارکا بدر پیش آیا تھا، اس پہ ایک بات سن لے، پھر آگے میں خیبر کی بات بتا کے بات ختم کروں گا. بدر کا موقع آیا تو آپ کو پتا ہے کہ 70 کافر مارے گئے تھے اور 14 مسلمان شہید ہوئے تھے. اتنا تو سب کو پتا ہے. لیکن مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ 70 کافروں میں سے 39 کافروں کو اکیلے مولا علی نے مارا تھا. پہلی جنگ ہے، پہلا مارکا ہے کفر و اسلام کا. پہلی بار اسلام اور کفر آمنے سامنے ہو رہے ہیں اور مولا کائنات نے 39 کافروں کو اکیلے مارا اور 11 کافر ایسے تھے جن کو مارنے میں علی شریک ہوا. تو کتنے ہو گئے 39 اور 11 50. 70 ٹوٹل مرے کافر، 70 میں سے 50 کو مارنے میں علی کا ہاتھ ہے. تو یہ وجہ تھی کہ بدر کے میدان میں نعرے بھی علی کے لگے. جنت کا داروغہ رضوان، اسے اللہ نے بدر کے میدان میں بھیجا. حدیث پاک میں آتا ہے اس نے جب مولا کائنات کی بہادری دیکھی اس نے آ کے نعرہ لگایا. کیا نعرہ لگایا؟ وہ کہتا ہے لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی القرار. کہتا ہے بدر کے میدان میں جوان تو اور بھی ہے، جیسا علی جوان ہے ویسا جوان ہی کوئی نہیں. اور بدر کے میدان میں تلواریں تو اور بھی ہیں، جیسی ذوالفقار ہے ویسی تلوار ہی نہیں. اچھا، پھر بدر کے میدان میں بھی نعرہ مولا علی کا لگا ہے، پھر احد کے میدان میں بھی لگا ہے، اس میں بھی رضوان آیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے جبریل آیا تھا. پھر خندق کا موقع آیا، وہاں بھی نعرہ علی کا لگا. اب میں نے جو کہ خیبر کا تھوڑا سا بتانا ہے اور اسی پہ بات ختم کروں گا. تو خیبر کی بات سن لیں. رجس کے تناظر میں مجھے بات بتا رہے ہیں کہ جس میں جان جانے کا خوف وہ رجس ہے اور یہ جان جانے کا خوف مصطفیٰ کے گھرانے میں نہیں ہے. خیبر کا ایک واقعہ، بلکہ حدیث صحیح مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ، ایک نہیں دو نہیں کئی حدیثیں اس واقعے کو بیان کرتی ہیں اور میں ان کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا. جسٹ خیبر کا موقع آیا تو میرے آقا اپنے ساتھ تقریباً 1600 صحابہ کو لے کر گئے تھے. اور جب خیبر سے 3-4 میل پہلے میرے آقا نے خیمے لگائے اور وہیں پہ تشریف فرما ہوئے. خیبر یہودیوں کا بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا اور آقا چاہتے تھے اگر یہ فتح ہو گیا تو اسلام کو بہت طاقت ملے گی، کیونکہ وہ مالدار بھی تھے یہودی اور جنگجو بھی تھے، تلواریں اور ان کے ہتھیار بھی بڑے تھے. تو میرے آقا وہاں پہنچے خیبر فتح کرنے. تو ایک یہودی آیا میرے آقا کے پاس، آقا نے فرمایا کہ ہم خیبر فتح کرنے آئے ہیں. تعداد کتنی ہے؟ 1600. 1565 کا عدد ہے، تقریباً راؤنڈ فگر بولیں تو تقریباً 1600 کی تعداد خیبر کے موقع پہ میرے آقا کے ساتھ ہے. وہ یہودی آنے لگا کہ تعداد دیکھو اور دعویٰ دیکھو، خیبر فتح کریں گے. یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ، ٹوٹل 1600 افراد ساتھ ہیں. اگر ہمیں جاؤ اپنے سردار کو مرحبا اسے بتا دو ہم 40 دن میں یہ قلعہ فتح کر کے دکھائیں. آقا نے پہلے دن بتا دیا 40 دن میں انشاءاللہ فتح ہو جائے گا. وہ چلا گیا، اس نے جا کے مرحب کو بتایا. مرحب نے کہا 40 دن انتظار کرتے ہیں، جب 40 دن میں یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا ان سے تو خود بخود شکست ہو جائے گی. تو دن گزرنے لگے، آقا نے لشکر بھیجے باری باری، بڑے بڑے صحابہ گئے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا. حتیٰ کہ وہ اوپر سے پتھر پھینکتے تھے، بڑا اونچا قلعہ تھا اور پتھر، ایک صحابی تھے محمود بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ، انہیں پتھر لگا سر پہ تو شہادت ہو گئی پتھر لگنے سے. آقا نے واپس بلا لی، فرمایا واپس آ جاؤ، ایسے شہادتیں ہونے لگ جائیں گی. 39 دن بیت گئے. صحابہ عرض کرتے حضور کیا خیبر فتح نہیں کرنا؟ فرمایا فتح تو کرنا ہے. تو حضور پھر واپس کیوں بلایا؟ فرمایا واپس اس لیے بلایا ہے کہ لأوتین رایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ. آقا فرمایا چل ایسے عظیم شخص کو میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کر دے گا. اب صحابہ کرام اس میں میرے آقا نے غیب کی بات کی، میں کل جھنڈا دوں گا فتح بھی ہوگی. اب کل کس نے دیکھی تھی؟
کوئی صحابی سوال کرتا حضور کاش تو کسی نے نہیں دیکھی، لیکن کسی صحابی نے سوال نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں غیب یا تو خدا جانتا ہے یا پھر مصطفیٰ جانتے ہیں۔ آقا نے فرما دیا کل ہوگی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جھنڈا بھی دوں گا اور جس کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر فتح بھی ہو جائے گی۔ اچھا اب صحابی بیٹھے تھے، تب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کیا آقا اس کا نام بتا دے جس کے ہاتھ پہ فتح ملنی ہے۔ آپ نے کل جھنڈا دینا ہے نا؟ جی۔ فرمایا دینا ہے جھنڈا، فتح ہونی ہے؟ فرمایا ہاں فتح ہوگی۔ حضور نام ہی بتا دے۔ فرمایا نام اس کا نہیں بتاتا، اس کی نشانی بتا دیتا۔ حضور نشانی کیا ہے اس بندے کی جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا؟ 39 دن ہو گئے تھے، کھانا پینا بھی مسلمانوں کا ختم ہو چکا تھا اور دن نہیں رک سکتے تھے۔ آج کیا حضور اس کا نام نہیں بتانا، نشانی بتائے۔ آقا نے نشانی بتائی، کیا نشانی ہے اس کی؟ آقا فرماتے یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، رسول کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ، رسول کی محبت کا دعویٰ تو ہم سارے کرتے تھے، لیکن ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ کون ہے جو اللہ، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے مصطفیٰ محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے عمر بھر میں نے خواہش نہیں کی کہ مجھے امارت ملے، لشکر کی جھنڈا ملے، لیکن اس رات میں بھی یہ خواہش کرتا رہا کاش جھنڈا صبح مجھے ملے۔ جھنڈا اس لیے نہیں طلب کر رہا تھا کہ فتح اس کے ہاتھ میں ہونی ہے، اس لیے طلب کر رہا تھا کہ وہ اللہ کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا۔ ساری رات دعائیں کی، لیکن جب صبح ہوگی نا آقا نے میدان میں بلایا تو آقا فرماتے این علی، آقا فرماتے علی کہاں ہے؟ صحابہ کہتے حضور ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ تو جنگ میں آگے نہیں جا سکتے۔ آقا فرماتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بلاؤ علی کو۔ مولا علی آئے، میرے آقا نے دعا پہ دہن لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ آقا نے جھنڈا عطا فرمایا، علی جب تک خیبر فتح نہ ہو واپس نہیں پلٹنا۔ مولا کہہ رہا خیبر کی طرف دوڑ پڑے، جھنڈا اٹھا کے، ایک تو آرام سے چل کے جانا نہیں، دوڑ پڑے کہ باقی صحابہ پیچھے رہ گئے، اکیلے قلعے پہ جا پہنچے، اکیلے۔ اوپر واچ مین کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ آج 40واں دن ہے، ادھر جشن کی تیاریاں تھی کہ آج مسلمان شکست کھا جائیں گے، 40 دن پورے ہو جائیں گے۔ ان کی یہ تھا کہ آج سارے مسلمان مل کے آئیں گے، لیکن آج واچ مین نے دیکھا کہ آنے والوں میں اکیلا ایک ہی آ رہا ہے، جھنڈا بھی اسی کے ہاتھ۔ اس نے کہا اتنے مل کے آتے رہے کچھ نہیں کر سکے تو اکیلا کیا کرے گا؟ تو دیکھتا رہ گیا۔ مولا کے دوڑ کے جا رہے تھے، آپ جب قریب پہنچے نا قلعے کے باہر ایک بڑا تاریخی پتھر تھا، اس پتھر کا ذکر تورات میں بھی موجود تھا۔ آپ نے جاتے ہی وہ جھنڈا جو آپ کے ہاتھ میں تھا، جس کا ڈنڈا لکڑی کا تھا، آپ نے جاتے ہی وہ لکڑی کا ڈنڈا پتھر میں گاڑا، اور دنیا نے دیکھا کہ پہلی بار لکڑی پتھر میں چلی گئی۔ جب لکڑی پتھر میں گئی، جھنڈا گاڑ دیا، واچ مین نے اوپر سے منظر دیکھا تو چیخ ماری اس نے کہا یہودیوں آج تم ہار گئے، مسلمان جیت گئے۔ سارے یہودی کٹے ہو گئے، کہنے لگے تو بندہ ہمارا ہے، تو باتیں مسلمانوں کی کر رہا ہے، خیر تو ہے؟ اس نے کہا منظر ہی عجیب ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ بات تورات میں لکھی ہے کہ جو بندہ اس پتھر میں لکڑی گاڑے گا اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دے گا۔ کہتے آج وہ منظر میں نے دیکھ لیا ہے، آج لکڑی چلی کی پتھر میں۔ جب یہ بات مرحب کو پتہ چلی، وہ دوڑ کے اوپر آیا، دیکھا تو مولا کے للکار نے وہ جھنڈا بھی گاڑا ہوا ہے۔ یہ چلا گیا نجومیوں کے پاس، کہا کہ بتاؤ یہ عجیب منظر آج دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ نجومیوں نے کہا پریشان نہ ہو، لگتا ہے آنے والا بڑا نجومی تھا، اسے پتا تھا جب ولات اور وصف کے ستارے اکٹھے کھڑے ہوں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ تو شاید اسے پتا تھا یہ وہی لمحہ ہے، پتھر موم تھے، جھنڈا گاڑ دیا، پریشان کر دیا۔ اب جا کے دیکھ، نجومیوں نے کہا مرحب سے، اب جا کے دیکھو لمحہ گزر گیا ہے۔ مرحب دوبارہ اوپر آیا، جا کے کیا دیکھا؟ مولا کائنات نے پھر جھنڈا نکالا پتھر سے، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، بار بار ایسا کیا۔ مرحب دوڑ کے پھر آیا، کہا کہ تم کہتے ہو لمحہ ایک دفعہ آتا ہے، وہ تو بار بار کر رہا ہے، وہ تو بار بار کر رہا ہے۔ نجومیوں نے کہا چلو ایک بند، انہوں نے مولا کائنات کے ہاتھ کی حرکت دیکھی، پھر ستاروں کی طرف دیکھا، وہ حیران ہو کے کہتے ہیں، وہ کہنے لگا مرحب ہم سمجھتے تھے یہ ستاروں کو دیکھ کے حرکت کر رہا ہے آنے والا، لیکن اب ہم حیران ہیں
جیسے جوں جوں یہ ہاتھ اٹھاتا ہے ویسے آسمان پہ ستارے گردش کرتے ہیں. آج ستارے اس کے تابع ہو کے چل رہے ہیں. یہ منظر جب حارث نے دیکھا، یہ مراب سے بڑا تھا، اس کا بھائی تھا، بڑا جنگجو تھا. اس نے کہا مراب سے رکو، میں اس کا جا کے خاتمہ کرتا ہوں، جس سے ڈر رہے ہو. حارث آئے تو مولا کائنات نے ایک وار کیا اور حارث کو 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ہی بار. اور یہ بہت بڑی بات تھی. حارث کیسا پہلوان جنگجو، مراب کا بڑا بھائی، تو وہ قتل ہو گیا. اس کے بعد مراب بڑا غصے میں بڑی تیاری کے ساتھ اس کے لیے خیبر کے دونوں دروازے کھولے گئے. دروازہ کھولنے کے لیے بھی 40 لوگ زور لگاتے تھے. تب جا کے دروازہ کھولتا، دونوں دروازے کھولے. سردار تھا، یہ بڑے غصے میں آیا کہ بھائی اس کا قتل ہو چکا تھا. اس نے آتے ہی کچھ اشعار پڑھے، رجز پڑھے عربی میں. آتے ہی میں نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاق الصلاح بطل مجرد اتا احیانا واحیانا اضرب. شیر پڑھنے لگا، کہتا ہے خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، اور میرے نام سے کہتا ہے موت بھی ڈرتی ہے. کہتا ہے میں ہتھیار سے لیس رہتا ہوں اور بڑا پرانا جنگجو ہوں. کہتا ہے کبھی میں تیر سے حملہ کرتا ہوں، کبھی تلوار سے حملہ کرتا ہوں. اس نے یہ شیر پڑھے. جب وہ چپ ہوا نا تو پھر مولا کائنات نے بھی شیر پڑھے. مولا کائنات نے اگر تو مراب ہے تو سن. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر. اگر تو مراب ہے تو سن، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. کلے سے باباتن کریہ المنظرہ ارل آدی مثل ریح سرسرہ. یہ مولا کائنات نے شعر پڑھے، یہ صحیح مسلم میں آئے ہیں. تو آپ نے بتایا اگر تو مراب ہے تو میں حیدر ہوں، تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میں وہ شیر ہوں کلے سے غاباتن کریہ المنظرہ، جو جنگل میں رہتا ہے اور جھاڑیوں سے نکل کے حملہ کرتا ہے، دشمن کو 2 ٹکڑے کرتا ہے. اب یہ آپ نے جب یہ شعر پڑھے نا، اس پر میں آپ کو 2 باتیں بتانی ہے، اس کے بعد ختم کرنی ہے. اب دیکھیں مولا کائنات جس جنگ میں بھی گئے نا، جس جنگ میں گئے، دشمن نے پوچھا، دشمن پوچھتے من انت، آنے والے تو کون ہے؟ تو آپ جواب دیتے علی ابن ابی طالب. آپ فرماتے میں علی ابن ابی طالب، میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا. ہر جنگ میں فرمایا میں علی ہوں، میں علی ہوں. لیکن جب خیبر میں آئے نا، ہر جنگ میں کہنے والا کہ میں علی ہوں، آپ فرماتے ہیں میں حیدر ہوں. اب یہ بڑی خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں. ہر جنگ میں مولا کائنات فرماتے تھے میں علی ہوں، لیکن واحد جنگ ہے خیبر کی جہاں فرماتے ہیں میں حیدر ہوں، اور یہ میرا نام میری ماں نے رکھا ہے. اگر کبھی سوچیں گے آپ کہ ہر جنگ میں کہنے والا میں علی ہوں، تو یہاں آ کے کیوں کہا میں حیدر ہوں؟ اس کی بھی وجہ ہے. وجہ کیا ہے سنیں. مرحب، اس نے رات خواب دیکھا. رات خواب کیا دیکھا کہ 40ویں رات جب تھی، اس نے دیکھا اکیلا ہوں، جنگل میں جا رہا ہوں، اچانک جھاڑیوں سے شیر نکلا اور اس نے آ کے اس پہ حملہ کیے تھے، 2 ٹکڑے کر دیے. اور ادھر مولا کائنات نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر کلے سے غابات کریہ المنظرہ. شیر کا لفظ بھی آ گیا، جنگل بھی آ گیا، حملہ کرنا بھی آ گیا، ساری چیزیں مولا علی کے شعر میں آ گئی. اب آپ فرماتے ہیں میں حیدر ہوں. اب حیدر کہتے ہیں کس کو ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے آج کی، میں امید کرتا ہوں مجھے کبھی نہیں بھولے گی بات. حیدر، حیدر کا معنی سن لیں، یہ معنی بتا کے میں بات ہی ختم کر دوں گا. حیدر کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے حیدر کا معنی ہے شیر. ہاں، اس کا معنی شیر ہے، بہادر، جنگجو. لیکن عربی میں شیر کے بھی بہت سارے نام ہیں. 7-8 نام میں اس کے آپ کو بتا دیتا ہوں. 8 بتا دیتا ہوں. 8 عربی میں شیر کو اسد بھی کہا جاتا ہے، زرغام بھی کہا جاتا ہے، شیر کو غضنفر بھی کہا جاتا ہے، زیغم بھی کہا جاتا ہے. شیر کو عربی میں حمزہ بھی کہتے ہیں، صفدر بھی شیر کا نام ہے. اسی طرح عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، اور حیدر بھی شیر کو. لیکن یہ مختلف نام جو ہے نا، یہ ان کے معنی بھی مختلف ہیں. جیسے سنیں، اسد کون سا شیر ہے کہ اگر شیر آرام سے بیٹھا ہو، کسی کو کچھ نہ کہے، آرام سے بیٹھا ہو، کوئی لوگ آئیں جائیں وہ آرام سے بیٹھا رہے، تو اسے کہتے ہیں اسد. اگر شیر اپنی مرضی سے چہل قدمی کر رہا ہو، چل رہا ہو اپنی مرضی سے، تو اسے کہتے ہیں زرغام.
بیٹھا ہو تو اسد ہے، چل پڑے تو زرغام ہے۔ اگر شیر دشمن کی طرف سے خطرہ محسوس کر کے اسے گھورنے لگے تو اسے غضنفر کہتے ہیں۔ دشمن کی طرف سے خطرہ بھی محسوس کر لے اور گھورنے لگے تو وہ غضنفر۔ اگر دشمن کو تک کر خطرہ محسوس کر کے دھاڑنے لگے تو اسے بیگم کہتے ہیں۔ گھورنا اور ہوتا ہے، دھاڑنا اور ہوتا ہے۔ چار ہو گئے۔ بیٹھا ہو تو اسد ہے، چل رہا ہو تو زرغام ہے، گھورنے لگے دشمن کو تو غضنفر ہے، اور دھاڑنے لگے تو زیغم۔ اور اگر دشمن کی طرف شیر لپ کے چھلانگ لگائے دوڑ پڑے، اس لپکنے والے شیر کو حمزہ کہتے ہیں۔ اور پر دشمن کی طرف ایسا لپکے کہ دشمن کو جا کے پکڑ لے، اس شیر کو صفدر کہتے ہیں۔ اور دشمن کو ایسا پکڑے کہ اس کی سانس بھی بند کر دے، اسے عباس کہتے ہیں۔ کہ دشمن کو ایسا پکڑے کہ سانس بھی رک جائے، مطلب کیا؟ سانس رکی موت ہے۔ کیا مطلب؟ جب دشمن کو موت نظر آئے، جس شیر جو موت دکھا دے وہ عباس ہے، اور وہ شیر جو دشمن کو پکڑ کر دو ٹوٹے کر دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ اب مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں حیدر ہوں۔ اور مراب جانتا تھا حیدر اس شیر کو کہتے جو دو ٹوٹے کرتا ہے، اور رات خواب میں اس نے ایک وقت تو دیکھا تھا، اس لیے اس کے قدم رک گئے۔ اس نے کہا کہیں یہ خواب کی تعبیر تو نہیں ہے؟ اب دیکھیں مولا کائنات ہر جنگ میں کہتے تھے میں علی ہوں، یہاں کیوں کہا حیدر ہوں؟ پتا تھا رات کو یہ خواب دیکھے گا۔ اب اسے بتا دوں جو رات خواب دیکھا ہے نا، تو اب میں وہ کرنے لگا ہوں، تاکہ یہ بھاگنا چاہے تو بھاگ جائے، بے خبری میں نہ مارا جائے۔ کیوں؟ دوسری بات اسے رات والا خواب یاد آیا، دوسری بات اسے ماں یاد آئی تھی، مرحب کو ماں یاد آئی۔ کیوں؟ اس کی ماں بڑی نجومیاں تھی، اور اس کی ماں نے اسے بتایا تھا مرحب تو سب سے لڑ، کبھی تو شکست نہیں کھائے گا، کوئی تجھے نہیں ہرائے گا، لیکن اگر کبھی میدان میں حیدر آ جائے نا پھر پنگا نہ لینا۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا اگر کبھی حیدر سامنے ہو تو پھر میرا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تو بچ پائے گا۔ اب مولا کائنات کو پتا تھا، اس کی ماں نے اسے حیدر بتایا ہے، تو آج میں بھی پہلی بار کہتا ہوں انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ اس کی ماں نے تجھے بتایا تھا سوائے حیدر کے کوئی تجھے نہیں ختم کر سکتا، اگر میں تمہیں علی ہوں تو اس نے مر جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ پھر یہ کہے گا ماں جھوٹی تھی، تو آپ نے فرمایا نہیں، تیری ماں نے جو بھی کہا ٹھیک کہا، تو اس نے ٹھیک کہا، حیدر سے پردہ نہیں لینا۔ آج میں حیدر ہوں تاکہ تو بے خبری میں نہ مارا جائے، واپس جانا چاہے تو چلا بھی جا۔ یہ دو باتیں مرحب کو یاد آئیں، ماں بھی یاد آئی، رات والا خواب بھی یاد آیا۔ اب مرحب کا دل تو بڑا کر رہا تھا کہ واپس جاؤں، لیکن پیچھے مڑ کے دیکھا تو سارے یہودی خیبر کے نعرے لگا رہے تھے مرحب تجھ سے تو کوئی جیت ہی نہیں سکا، تو بڑا پہلوان، تو بڑا طاقتور، پچھلوں کے نعرے۔ اس نے واپس جانا چاہتا تھا لیکن واپس نہیں گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بندے کو اپنی اوقات کا بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے میں کیا ہوں، لیکن پچھلوں کے نعرے پھر مروا دیتے ہیں۔ اس کو بھی نعرے لے گئے، دل کر رہا تھا واپس جاؤں، لیکن پھر سوچا اگر واپس چلا گیا تو ان نے جوتے مار مار کے ختم کر دینا ہے، تو ڈر کے واپس آ گیا، نہ چاہتے ہوئے آگے بڑھا۔ مولا کائنات نے تین باتیں کی، فرمایا کہ واپس چلا جا، کہتے واپس نہیں جانا، فرمایا کلمہ پڑھ، کہتے کلمہ بھی نہیں پڑھنا، فرمایا آپ مجھ پہ وار کر۔ اس نے یکے بعد دیگرے تین وار کیے، مولا کائنات نے تینوں وار خطا کیے، پھر پلٹ کے وار کیا، اور جو پلٹ کے وار کرے نا اسے کرار کہتے ہیں۔ اس لیے آپ حیدر بھی ہیں، کرار بھی ہیں، اور ایک ہی بار میں آپ نے مرحب کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اور اسی بات کو پیر نصیر الدین نصیر گولنوی رحمۃ اللہ آپ نے اپنے انداز میں لکھا ہے کہ مرحب دو نیم ہے، سر ختم پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں، مارا علی کا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وجہ ہے کہ رکس اس گھرانے سے دور ہے، موت کا خوف اس گھرانے میں نہیں ہے۔ جب موت کا خوف نہ ہو تو پھر انسان ایسے لڑتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ رب فرماتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت، اللہ نے وعدہ کر لیا، فیصلہ کر لیا، رجس ان سے دور رہے گا۔ تو یہ دو معنی اس کے آیت کے تناظر میں ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں، کہ وقت کافی بیت چکا ہے، مقررہ وقت پورا ہو گیا ہے، تو میں بھی بات جہیں تک رکھنا چاہتا ہوں۔ تو جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے
اللہ گواہ ہے، اگر میری کوئی ایک بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اگر کوئی بات اچھی لگی ہے تو یہ سارا کمال، یہ ساری عطا میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات ہے۔ کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو ان کو دعا دیجئے گا، اگر کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو یہ نقص میرا ہوگا کہ بات تو اچھی تھی، شاید میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو۔ بات اچھی ہو تو یہ ان کی طرف سے، اگر بات اچھی نہ لگی تو نقص میرا ہوگا۔ تو میں اسی پیغام پر گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک بار پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن سندھیلیاں والی کے تمام دوستوں کا، محترم محمد رمضان عربی صاحب کا، جنہوں نے مجھے حکم دیا اور آج آپ کے ساتھ بیٹھ کر چند باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ دعا ہے کہ جن کے لیے آج ہم جہاں پہ جمع ہو کے بیٹھے، محترم اللہ دیتا صاحب، محترم احمد یار صاحب کی والدہ ماجدہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ذکر اہل بیت کے صدقے سے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کی قبر کی منزل کو آسان فرمائے، اپنے جوار رحمت میں اللہ جگہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔